بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دن کا دنا خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل پیج جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیہ خرد سے، اور یہ ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے اور آج ہمارا رکوع نمبر ہے 9، پارہ ہے دوسرے پارے کا نامہ رکوع ہے اور آیت نمبر 197 سے آج ہم ترجمہ تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد شوال المکرم، شوال کا مہینہ ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے، 30 دن شوال کے اور 30 دن ذی القعدہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق شوال کے 30 دن، حج کے کتنے اور کون کون سے مہینے ہیں؟ تو حج کا مہینہ ہے شوال 30 دن، ذی القعدہ 30 دن، 60 دن ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول کے مطابق ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہے، یہ 90 دن۔ اور جو دوسرا قول ہے اس بارے میں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، تو شوال کے 30 دن، ذی القعدہ کے 60 دن اور 10 دن ذی الحجہ کے 70 دن۔ ایک قول کے مطابق 90 دن، ایک قول کے مطابق 70 دن۔ تبیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 737، تبیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 737۔ الحج اور حج اشہر معلومات، اور حج کے مہینے معلوم ہیں، اس سے مراد شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذی الحجہ کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطابق فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض کر لیا اپنے اوپر حج کو ان مہینوں میں، یعنی نیت کر لی، اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، تو اس بارے میں یہ قول ہے کہ جو حج کی نیت کر لے، احرام باندھ لے، اس پہ حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، آئندہ سال وہ حج ضرور کرے گا۔ فلا رفث، اور نہ جماع کی باتیں کی جائیں، ولا فسوق، اور نہ گناہ کیا جائے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کیا جائے، فی الحج، حج کے دنوں۔ وما تفعلوا، اور جو کوئی کرے گا من خیر، بلائی کے ساتھ، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور سامان تیار کرو، جس طرح لفظ بولا جاتا ہے زاد راہ، زاد کہتے ہیں سامان کو، اور راہ یعنی سفر کے لیے جو سامان تیار کیا جائے اس کو زاد راہ بولا جاتا ہے۔ فإن، سو بے شک خیر زاد التقوی، بہترین سامان راستے کا کیا ہے؟ تقوی۔ واتقونی، تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ تو اس آیت کے اندر سورۃ بقرہ کی آخری نمبر 197 میں
اچھا، اب آپ یہ لکھیں کہ حج میں یہ جو کہا گیا ہے، اوپر دیکھیں ذرا، رفس ہے نا. سوال یہ بنائیں کہ آئے سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 197 میں رفس، رفسا یا رفس سے کیا مراد ہے؟ جواب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں رفس سے مراد جماع ہے، جیم میم الف ماء اور عین، جماع. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رفس سے مراد اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں رفس سے مراد عورتوں سے فحش کلام کرنا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رفس سے مراد عورتوں سے فحش کلام کرنا ہے، یعنی گندی باتیں کرنا مراد ہے. یعنی حاجی کو حج کے دوران گندی باتوں سے منع کیا گیا. اب اگلا سوال بنا لیں کہ سورۃ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 197 میں فسق سے کیا مراد ہے؟ آیا نا فسق، اوپر دیکھ کے لکھنا ہے، غلط نہ لکھیں. فسق سے کیا مراد ہے؟ بیٹا جی بنا جس سے نا اس سے وہ لے رہے ہیں آپ، اوریجن پہ مادے پہ آنے نا، جو اس کا روٹ ہے اصل. جواب، فسق سے مراد ہر قسم کے گناہ ہیں. فسق سے مراد، فسق کی تعریف سے قبل بھی ہم نے لکھی تھی، پتہ کیا تھی؟ ہاں کیا تھا؟ ہاں تو یہ مفہوم سے ملتا جلتا ہی ہے نا، ہر قسم کے گناہ. لیکن یہاں یہی کریں گے جو میں کروا رہا ہوں. اس آیت میں فسق سے کیا مراد ہے؟ اب اس پہ آ جائیں کہ اگلا سوال بنا لیں. سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 197 میں جدال سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس آیت میں جدال سے مراد بحث مباحثہ میں غضبناک ہونا ہے.
غضبناک ہونا ہے، یعنی غصے میں آنا جسے کہتے ہیں، غضبناک ہونا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد گالی دینا ہے، اس سے مراد امام مالک نے فرمایا، امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا اس سے مراد امام مالک نے فرمایا اس سے مراد اس بات میں اختلاف کرنا ہے، اس بات میں اختلاف کرنا ہے کہ کون اپنے باپ دادا کے موقف میں کھڑا ہے، کہ کون اپنے باپ دادا کے موقف میں کھڑا ہے۔ موقف میں کھڑا ہے۔ کیونکہ عرب میں کسی اور کے موقف میں وقوف کرتے تھے لوگ، وقوف کرتے تھے۔ وقوف، وقوف، وقوف کرتے تھے۔ موقف میں وقوف کرتے تھے، وقوف، وقوف۔ پھر اس میں اختلاف اور بحث کرتے، اختلاف اور بحث کرتے تھے، پھر اس میں اختلاف اور بحث کرتے تھے۔ اور قاسم نے کہا، یہ بھی ایک امام ہے نا، قاسم نے کہا لوگ اس میں اختلاف کریں کہ حج آج ہے یا کل، تفسیر البحر المحیط۔
تفسیر البحر المحیط جلد 2 صفحہ 281. جی بھائی جو بھی آپ نے لکھوایا ہے یہ جلد 2 صفحہ نمبر 281 ہے نا 81. اچھا اگلا سوال بنائیں. سوال فحش باتوں فسق اور جھگڑے اور تمام گناہوں سے بچتے ہوئے حج کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس میں فحش باتیں نہیں کی، فسق نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس میں فحش باتیں نہیں کی، فسق نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، وہ اپنے گناہوں سے حج کر کے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے پیدائش کے وقت پاک تھا. زاد المسیر حدیث کی کتاب ہے. زاد المسیر جلد 2 صفحہ 161.
آگے چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَزَوَّدُوا اور سامان تیار کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى فَإِنَّ سو بے شک خیرہ بہتر زادی سامان تقوی بہترین جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُونِی مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل مندو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صورت 197 کے اس آخری ٹکڑے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں جب حج کے لیے نکلو تو زاد راہ تیار کرو، رستے کا سفر سامان تیار کرو، لیکن بہترین سامان کیا ہے؟ تقوی. اب آپ یہ عنوان بنا سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 197 کے آخری ٹکڑے کا شان نزول کیا ہے؟ ایک کوئی دیں میں کسی کو ٹرائی بھی کر کے، ایک نیا سٹائل ہے، ذرا بریک کریں یہاں کوئی دیں ذرا اپنا. میں آیت نہیں، یہ ادھر ویڈیو میں نظر نہیں آئے گا، دور سے بھی نظر نہیں آئے گا، پینسل دوسری ہونا، اس پہ تھوڑی لمبی عبارت ہو جائے گی نا تو وہ مجھے اٹھ کے لکھنا پڑے گا. اچھا یہ سوال، اس طرح کا سوال جو ایک آیت میں دیکھیں نا، پہلے ٹکڑے کا شان نزول اور تھا، دوسرے کا اور تھا، اور تیسرے کا آیت کیا ہے؟ حصے کتنے ہیں؟ 3. اب یہ جو آیت ہے اس کو لکھنے کا ایک سٹائل یہ ہے. سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 197 آخری ٹکڑا دیکھیں کیا ہے. آخری ٹکڑا آخری وقف کے بعد جو شروع ہو رہا ہے، جو ابھی میں نے پڑھا ہے، نہیں وَتَزَوَّدُوا وقف دیکھیں نا، یہ تو کے نشان، ہاں پیچھے سے وَتَزَوَّدُوا. اب اس کو پتہ کیسے لکھنا ہے، یہ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 197 کے آخری حصے یا ٹکڑے، آخری یہ سن لینا پہلے، حصے وَتَزَوَّدُوا. یہ دیکھیں ذرا، یہ وَتَزَوَّدُوا ایسے لکھ کے نا تو یہ سوان کے نشان، اور آخری جو ہے نا الباب، یہ کاماز ڈال دیے جائیں شروع اور آخر، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہاں بریکٹ لگا دی جائے، آیت کا ٹکڑا پہلا لکھ دیا جائے سوان کا نشان، اور پھر آخر میں الباب آیت یہ لکھ کے تو بریکٹ، یا بریکٹ استعمال کر لیں یا کاما استعمال کر لیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنے کا. شان نزول کیا ہے؟ جواب، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن جب حج کرتے تھے اور سفر خرچ تیار نہیں کرتے تھے، یمن والے جب حج کے لیے جاتے تھے اہل یمن جب حج کے لیے جاتے تھے اور سفر خرچ تیار نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں، اور کہا کرتے تھے ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں.
اللہ پر توکل ہے ہمارا، اللہ چلا دے گا نظام۔ لیکن جب وہ مکہ پہنچتے تو دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، لیکن جب وہ مکہ پہنچتے تو ضروریات کی چیزیں دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچتے تو دوسروں سے ضروریات کی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ سفر خرچ تیار کرو، کیونکہ بہترین سفر خرچ سوال نہ کرنا ہے، کیونکہ بہترین سفر خرچ سوال نہ کرنا ہے، یعنی کسی سے چیز نہ مانگنا ہے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 206، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 206۔ آگے تھوڑی سی ایک آدھ لائن ہے، اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف جو سفر ہے اس کے لیے سفر خرچ تیار کرو، اور وہ تقوی اور خوف خدا ہے۔ یہ آئیں اب آیت کی طرف، قرآن پاک کی طرف آ جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا علیکم، نہیں ہے حرج، علیکم تم پر، لیسا نہیں علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، ان تبتغوا، ان یہ کہ تبتغوا تلاش کرو، فضلاً فضل من ربکم تمہارے رب کا، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جائیں اور وہاں کوئی محنت مزدوری بھی کرے تو اس کے لیے کوئی حرج۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم سے مراد یہ ہے کہ وہاں جا کے کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کے لیے مزدوری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کہا گیا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ فار ایگزامپل وہاں جو 2017-18 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 35 لاکھ حاجیوں نے حج کیا تھا۔ 90 میں آ گیا کرونا تو پھر کم ہوا،
یا بند ہوا حج بیرونی لوگوں کے لیے. تو جیو کی رپورٹ کے مطابق جو 2017-18 کا فگر بتایا گیا ریشو حجاج کی کم و بیش 35 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ. اب 35 لاکھ لوگوں نے ٹنڈے کروانی ہوں، ان میں سے 50-50 عورتیں لگا لیں کہ وہ لیٹر انہوں نے کٹوانی ہوتی، اس میں لگا لیں 17 لاکھ مرد. قربانیاں تو 35 لاکھ ہی ہوں گی جس نے قربانی کرنی ہے، اور ان کے ٹنڈ، ان کے کھانے کا انتظام، یہ سارا. تو اس کے لیے پھر وہاں مزدوروں کی بھی ضرورت ویسے ہی پڑتی ہے. تو اگر حجاج میں سے ہی جو اپنے حج کے مناسک منا میں ارکان پورے کرنے کے بعد، یا مزدلفہ میں یا معاشر حرام میں، جہاں جہاں بھی وہ ان کو حج کے مناسک سے ٹائم ملے تو وہ وہاں مزدوری وغیرہ کر کے تو کچھ کما لیں. تو اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. نیرکو کے ساتھ کل دوبارہ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.